صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اور آپ کی گفتگو تربیت اولاد کے سلسلے سے یہاں پر آ کر رکی تھی کہ کن چیزوں کا خیال ایک حاملہ خاتون کو رکھنا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک حاملہ خاتون کو کرنا چاہیے. ایک ماں کی ذمہ داری جس وقت اس نے اپنے شکم میں اللہ کی رحمت یا اللہ کی نعمت کو رکھا ہوا ہے، اس وقت پر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلے مرحلے پر ہم دیکھیں کہ کہا گیا حاملہ خاتون کبھی بھی بنا وضو کے نہ رہے، ہر وقت اسے باوضو رہنا ہے، جس کا اثر اولاد پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حاملہ خاتون ہر وقت باوضو رہتی ہے، اولاد کا افکار، اس کی ذہنیت، اس کا وجود جو ہے بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی پاک و طیب و طاہر افکار لے کر وہ دنیا میں آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہا گیا کہ جتنا ہو سکے حاملہ خاتون کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکے اس کے لیے طبیعت کے اعتبار سے یا اس کی صحت کے اعتبار سے اگر اس کے لیے ممکنات ہے تو وہ پورے دوران حمل ایک قرآن مجید کم سے کم وہ مکمل کرے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جتنی بھی سورے اسے یاد ہو وہ ہر وقت ان سوروں کو اپنی زبان سے دہراتی رہے، بار بار مسلسل سوروں کا ورد کرتی رہے، اور اگر ممکن ہو سکے اسے یاد رہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ صحت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے، خاتون کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا. لیکن اگر ایسا ممکن ہے کہ وہ کبھی اچھا فیل کر رہی ہے، کبھی اس کی طبیعت اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس موقع پر وہ ضرور اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کر سورہ قدر کی تلاوت کرے، بار بار سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور جو سورہ یاد ہو اس سورے کو وہ بار بار دہراتی رہے. کیا اثر ہوگا اس سے؟ جب وہ 5 سال کا بچہ دنیا میں سب کے سامنے آ گیا تھا، جس نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، پورا قرآن اسے حفظ تھا 5 سال کی عمر میں، جب اس کی ماں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بچے کو 5 سال کی عمر میں حافظ قرآن کیسے بنا دیا، تو ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ ماں کا جواب یہی تھا کہ دوران حمل میں نے اتنی تلاوت کی ہے کہ میرے بچے کو قرآن اسی وقت سے حفظ ہونا شروع ہو گیا تھا. میں نے کبھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا جب تک میں نے وضو نہیں کر لیا. میں اس وقت بھی تلاوت کیا کرتی تھی. میں سوتی تھی تو اپنے شکم پر ہاتھ رکھ کر سورہ قدر پڑھا کرتی تھی، سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں یہ بچہ حافظ قرآن بنا. یعنی یہ 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ایک حاملہ خاتون کے لیے. پھر کہا گیا تیسری چیز کہ حاملہ خاتون اپنے واجبات کو کبھی ترک نہ کرے. جتنے بھی واجبات ہیں، خصوصاً وہ جو صبح کی نماز ہوتی ہے، وہ کبھی کسی حاملہ خاتون کی ترک نہ ہو، قضا نہ ہو. حاملہ کا بہت بڑا یہ فرض ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کائنات کا کوئی بھی عہدہ ماں کے عہدے سے بڑا نہیں ہے. کتنا بڑا بھی عہدہ ہو، ڈاکٹر کا عہدہ ہو، انجینئر کا عہدہ ہو، لائر کا عہدہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی عہدہ جتنا بھی بڑا ہے، ہاں، ہر عہدے سے بالا تر ہے، ہر عہدے سے بلند ہے ماں کا عہدہ. جب عہدہ اتنا بلند ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوگی. لہٰذا کہا گیا کہ خبردار کبھی اپنی نمازیں قضا نہ کریں، واجبات کا بہت خیال رکھیں، واجبات ضرور ادا کریں. پھر کہا گیا چوتھی چیز، ماہ رمضان کا روزہ حاملہ خاتون اگر اس کی صحت ساتھ دے رہی ہے، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے نہ تو تم کو کوئی کچھ ہوگا، کسی طرح کا کوئی صحت پر اثر ہوگا، نہ اولاد پر صحت کا کوئی اثر ہوگا، تو ضرور حتماً ماہ رمضان کا روزہ رکھیں. دیکھیں ماہ رمضان کے روزہ رکھنے سے یہ خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور بہت ساری خواتین کا تجربہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی،
نہ خود کو نہ اولاد کو، بلکہ بچے کے اندر روحانیت بڑھتی ہے۔ ان کیس اگر بہت ڈیفیکلٹیز ہے تو پھر اس کیس میں آپ روزہ ترک کریں، بعد میں اس کی قضا اور کفارہ وغیرہ جو بھی ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن جہاں تک کوشش کریں ممکن ہو سکے ضرور ماہ رمضان کے روزے کو رکھیں۔ اس سے بچے پر روحانی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو مشکلات ہے، چھوٹے چھوٹے جو صحت کے ایشوز ہے، اس کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہوئے اگر بچے کی روحانیت کو مقوی کرنا ہے، یعنی قوی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھانا ہے یا اس کو بہت زیادہ ہمیں مضبوط بنانا ہے اس کی روح کو، تو پھر ماہ رمضان کے روزے حتمی طور پر رکھنے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں چیز، ایک خاتون جب حمل سے ہے اسے بہت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ غصہ نہ کرے، وہ بہت چیخے نہیں، وہ بہت چلائے نہیں، وہ بہت ڈپریشن میں نہیں جائے، وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو حمل کے دوران ماں کر رہی ہوتی ہے نا، وہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک دن 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد یا 20 سال کا جب بچہ ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین نے غازی علمدار کی ولادت کے لیے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرنا پسند کیا تھا، اور تلاش کر رہے تھے کہ ایک بہادر قبیلے کی بہادر خاتون ہو تاکہ اولاد بہادر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ خاتون حمل کے دوران بہت غصہ نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے۔ اگر یہ کرتی ہے نا تو بہت زیادہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے، یا خاتون جو ہے چیختی ہے، چلاتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا بھی اثر بچے پر ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اثر ہمیں اور آپ کو اس کے اندر نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں وراثت میں، ایک ہوتی ہے وراثت مادی، ایک ہوتی ہے وراثت معنوی۔ مادی وراثت کیا ہے کہ جیسے ہم گھر چھوڑ کر گئے، ہم کچھ کیش چھوڑ کر گئے، ہم نے بینک میں کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ سب ان کو ملے گا۔ کوئی زمین ہم نے چھوڑ دی، یہ مادی وراثت ہے۔ معنوی وراثت کیا ہے؟ معنوی وراثت یعنی ماں باپ کی نیکیاں، ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ کی سچائی، ماں باپ کی صداقت، ماں باپ کی سخاوت، یہ سب بھی وراثت میں ملتی ہیں اولاد کو۔ اب ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی اولاد کو غصہ، ڈپریشن اور چغلی اور غیبت اور جھوٹ دینا چاہتے ہیں، یا وراثت میں اپنی اولاد کو نیکی، سچائی، سخاوت اور اخلاق اور بہت زیادہ روحانی بلندی دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر ایک ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر کوئی ایک بہت اچھی کوالٹی ہو، ایک خوبی ایسی ہو جو عمر بھر اس کی چلتی رہے، جو میرے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو اگر وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کے اندر، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے حمل کے دوران کا۔ حمل کے دوران وہ ایک عمل بار بار ریپیٹ ڈیلی بیسس پہ وہ کرتا جائے، انسان تو ضرور حتمی طور پر وہ اس کو وراثت کے طور پر وہ خوبی، وہ کوالٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ مایوس نہ رہے عورت، بہت زیادہ ضروری ہے۔ عورت حمل کے دوران مایوس نہ رہے خدا کی ذات سے، یا بہت زیادہ ڈری ہوئی نہ رہے، خوف میں نہ رہے، اس لیے کہ اگر یہ مایوس رہے گی، یہ خوف میں رہے گی، تو پھر بچہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ عورت کو چاہیے کہ جس وقت وہ حمل کے بوجھ کو اپنے شکم میں اٹھائے ہوئے ہے، اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ خوش رہے، وہ زیادہ سے زیادہ مسکرائے، وہ لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹے، اور خود بھی اتنی خوش رہے کہ جب دنیا میں وہ ایک نومولود آئے نا تو وہ بھی چاروں طرف خوشی کا سبب بنے، مایوسی کا سبب نہ بنے۔ بہت زیادہ جو آج کمپلیکیشنز آ رہی ہیں نا بچے کی ولادت میں، وہ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دوران حمل ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ بہرحال ان باتوں کو بہت طویل نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ لمبی بحث ہے، بس اس کو یہیں پر روکتے ہوئے کہ
حمل کے دوران جو عمل ہم انجام دیں گے، خاتون جو چیزیں کرے گی، اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کے بچے کے اندر نظر آنے والا ہے۔ پھر ایک چھٹی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ اولاد کا نام رکھ دے۔ اولاد کا نام رکھ، دنیا میں ابھی نہیں آیا ہے پھر بھی اس کا نام رکھنا ہے، طے کرنا ہے، ایک نام اس کو طے کرنا ہے۔ یہ بچے کے حق میں سے ایک حق ہے اس کا کہ اس کا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نام رکھنا اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ اگر بہتر ہے اگر آپ محمد نام یا علی نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو بھی نام رکھنا ہے، ویسے بھی مستحب ہے یہ کہ دنیا میں بچہ جب آ گیا ہے، اگر لڑکا ہے 7 دن تک اسے محمد پکارا جائے، اس کے بعد آپ کو جو نام رکھنا ہے، جو آپ نے شکم میں بچہ تھا نام رکھا اس نام سے پکارے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر لڑکی بیٹی دنیا میں آئی، الحمدللہ، سبحان اللہ، کسی دن کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہ تذکرہ کیا جائے گا کہ جب بیٹیاں دنیا میں آتی ہیں تو خدا کی طرف سے کیا انتظامات ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب بیٹی دنیا میں آتی ہے تو اس کو 7 دن تک فاطمہ پکارنا ہے، فاطمہ۔ کتنا عظیم یہ نام ہے، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کا احترام معصومین کے دلوں میں کیسا تھا وہ انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ یہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں، 7 دن تک فاطمہ بیٹی کو پکارا جائے، بیٹے کو 7 دن تک محمد پکارا جائے، اس کے بعد آپ نے جو نام اس کا شکم میں جب بچہ تھا رکھا ہے اس نام سے پکارے، لیکن خیال اس بات کا رہے کہ اس بچے کا نام تبھی آپ کو رکھ دینا ہے جب وہ شکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں۔ حضرت محسن دنیا میں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے دنیا میں، وہ ان کو ظالموں نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، شہید ہو گئے تھے، لیکن نام پوری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا کو نام پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین اور شہزادی کونین نے ان کا نام پہلے سے طے کر دیا تھا، ان کا نام رکھا جا چکا تھا۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا ہے پھر بھی اس کا نام طے کر دیا جائے، اس کا نام رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد جتنی نیکیاں، جتنی سخاوتیں، جتنی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں دوران حمل ایک خاتون حاصل کرے، اور بغیر وضو کے وہ کبھی نہ سوئے۔ نماز تہجد اگر وہ پڑھ سکتی ہے، ضرور نماز تہجد کو، نماز شب کو وہ ادا کرے۔ دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو میں تمام کروں کہ آیت اللہ فضل اللہ نوری، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں۔ فضل اللہ نوری جب قید میں تھے، جس وقت ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس وقت جب ان کو قید میں یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کے مشن کے اگینسٹ ہے، آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے بالکل خلاف وہ کام کر رہا ہے، آپ جیسا وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی بھی مخالفت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا مسکرا کر؟ یہ مجھے معلوم تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں علماء کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا علی کے نوکر، مسکرا کے کہتے ہیں مجھے معلوم تھا یہ ہوگا۔ کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تھا اس وقت میری بیوی کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، جس کی وجہ سے جو بچے کی غذا جو ماں کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مل سکی تھی، اور ہم نے اس بچے کے لیے دوسری خاتون کا انتخاب کیا تھا جو اس کو دودھ پلاتی تھی۔ دوسری خاتون نے آ کر اس بچے کو دودھ پلایا تھا، اور بعد میں ہمیں اس خاتون کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ خاتون بھی اگینسٹ ہے اہل بیت کے، وہ خاتون بھی دین کے اگینسٹ، ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس خاتون کا کردار بھی صحیح نہیں تھا۔ اور اسی ٹائم پر جب ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ جس خاتون نے ہمارے بچے کو دودھ پلایا ہے وہ ایسی اہل بیت کے اگینسٹ میں وہ کام کر رہی ہے اور وہ اہل بیت کی مخالف ہے، ہمیں یہ خبر تھی، ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک دن ہمارا بچہ بھی ہمارے مشن کے خلاف، دین کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ دیکھیں کتنا عجیب ہے نا مرحلہ، ایک ایک چیز کا کتنی حد تک خیال رکھنا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین ہے، ایک بہت عظیم عالم دین ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بچے پر یہ اثر ہوگا۔ تو ایک ماں کو کتنا محتاط رہنا ہے، اگر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی
ایک ایسی خاتون نے جو اہل بیت کے مخالف تھی، اس نے دودھ پلا دیا بچے کو اور اسی سے وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس عورت کی ذریعے سے اس نے غذا کو حاصل کیا اور وہ جوان ہوا تو وہ اہل بیت کے مخالف ہو گیا. یعنی ایک چھوٹا سا عمل اولاد کو اہل بیت کے مخالف کر سکتا ہے. کتنا بڑا یہ کام ہے اور کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ماں کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے، کائنات میں اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو، خصوصاً خواتین کو، ہم جیسی خواتین کو، میں سب سے پہلے اپنے حق میں دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے بھی اور تمام میری بہنوں کو جو سن رہی ہیں ان کو توفیق دینا کہ ہم سیرت جناب ام البنین پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں، حمل کے دوران ہم ان باتوں کا خیال رکھ سکیں جن کا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم اپنی اولاد کو سپاہی امام زمان بنا سکے، انصار بنا سکے، امام کے ناصر بنا سکے، ہم خود امام کی کنیز بننے کے قابل بن سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.